أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس خطبہ جمعہ کے ساتھ جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. اس سال کیونکہ خلافت احمدیہ کے پہلے 100 سال پورے ہونے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے خاص اہتمام سے جلسے منعقد کر رہے ہیں. اول تو پہلے بھی اہتمام سے ہوتے تھے، لیکن اس طرف عمومی طور پر لوگوں کی بھی زیادہ توجہ ہے. اس لیے اس سال کے جلسے میں ہر ملک میں شاملین جلسہ کی تعداد اور انتظامات کے لحاظ سے اضافہ اور وسعت نظر آتی ہے. اور کیونکہ خلافت جوبلی کی وجہ سے میں اس سال دنیا کے مختلف ممالک کے جلسوں میں شامل بھی ہو چکا ہوں، اس لیے انتظامیہ اس لحاظ سے بھی زیادہ کانشیس ہو گئی ہے، توجہ دے رہی ہے یہاں بھی جرمنی میں بھی، کہ یہاں کا جلسہ کسی بھی لحاظ سے کسی دوسرے ملک کے جلسوں سے کم نظر نہ آئے. اور خاص طور پر افریقہ کے جلسوں میں گھانا کے جلسے نے خاص طور پر اپنی لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیری. بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اس سال کا میرا تو 7واں جلسہ ہے جو میں شامل ہوں، جس میں جرمنی کا جلسہ ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی کامیابی سے منعقد ہوتا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال پہلے سے بڑھ کر ہوگا. اور ہر فرد جو اس جلسے میں شامل ہو رہا ہے اس جلسے کی روح کو سمجھتا رہا تو خود بھی اس جلسے سے فیض اٹھانے والا ہوگا اور مجموعی طور پر جلسے کی کامیابی کا باعث بھی بنے گا. بس آپ میں سے ہر ایک مرد، عورت، بچہ، جوان ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. اور یہ مقصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
ہمیں بتا دیا ہے. آپ نے اپنی بیعت میں آنے والوں کو اس بیعت میں آنے کی بنیادی مقصد کو جس کی وجہ سے ایک شخص جماعت میں شامل ہے وہ بتایا ہے، یا جماعت میں شامل نیا آنے والا جو شامل ہوتا ہے اس کو یہ مقصد بتایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جائے. بس پہلی بات ہر احمدی کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیعت میں آنے والوں کو مخلصین کے پیارے لفظ سے مخاطب فرمایا ہے، یعنی ایسے خالص ہو کر پیار کرنے والے جن میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جن کی دوستی بغیر کسی ذاتی مفاد کے ہو، بغیر کسی نام و نمود کے اخلاص و وفا کا تعلق ہو. اخلاص اس مکھن کو بھی کہتے ہیں جو تلچھٹ سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے. بس یہ مقام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے یا ہم سے توقع رکھی ہے کہ ہم یہ مقام حاصل کریں، اس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مخلصین کی جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں وہ اگر ہر لمحہ ہمارے سامنے ہوں تو یقیناً ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن پر دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور ان کے دلوں میں اگر کسی کی محبت قائم ہوتی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے عورت کی برائی کی طرف بلانے پر اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ذات کے حقیقی فہم و ادراک کی وجہ سے برائی سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے حضرت یوسف کے بارے میں کہ انہو من عبادنا المخلصین، یعنی وہ یقیناً ہمارے پاک اور برگزیدہ بندوں میں سے تھا، اور اس پاکیزگی نے انہیں بچا لیا. اور یہ خوف اور پاکیزگی ہی ہے جو ہر ایک کو برائی سے بچانے والی ہوگی اگر حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والا ہو انسان. پھر جب شیطان نے کہا، ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں دنیا کی چمک دمک کے ایسے انداز دکھاؤں گا کہ وہ ضرور میرے پیچھے چلیں گے ان کی اکثریت، اور تجھے بھول جائیں گے. تو شیطان نے جب یہ کہا تو ایک جگہ اپنی ہار مانتے ہوئے یہ اعلان کیا اور کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں جن کی محبت تیرے اور تیرے رسولوں کے ساتھ ہے اور اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جن کی محبت اللہ اور رسول کے ساتھ خالص ہے، وہ میرے دام میں نہیں آ سکیں گے. جن کی بیعت زمانے کے امام کے ساتھ ان شرائط بیعت کو سامنے رکھتے ہوئے خالص ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے ہمیشہ. شیطان کہتا ہے کہ وہ میرے دام میں نہیں آ سکیں گے.
ان کو میں جتنی بھی دنیا کی چمک دمک دکھاؤں وہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ پھر ایک جگہ قرآن کریم میں کفار کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور نہ صرف خود سچے رسول ہیں بلکہ پہلے رسولوں کی سچائی بھی آپ کی وجہ سے کھل کر ثابت ہو رہی ہے آج۔ بس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ہم پر پہلے رسولوں کی سچائی بھی ثابت نہ ہوتی، کیونکہ پہلے رسولوں کے ماننے والوں نے تو ان کا ایک عجیب و غریب تصور پیش کر دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سچے اور عظیم رسول کا انکار کرنے والوں سن لو کہ تم یقیناً جہنم کا عذاب چکھو گے، اور نجات یافتہ وہی ہوں گے جو خالص ہو کر رسول پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کے رسولوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کی گمراہی کی وجہ سے ہم نے انہیں اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار کیا، سوائے ان میں سے تھوڑے سے ان لوگوں کے جو عباد اللہ المخلصین تھے، ان لوگوں میں شامل تھے۔ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں اور غیر مسلموں کو بتا دیا، کیونکہ قرآن کی شریعت ایک جاری شریعت ہے اور ہمیشہ رہنے والی شریعت ہے، ہمیشہ رہنے والی تعلیم ہے۔ یہ بتا دیا کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق کا انکار کر کے تم بچ سکو گے؟ ہرگز نہیں۔ بس یہ بھی ہم احمدیوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرما کر اپنے انعام سے نوازا ہے۔ اب ہم پر فرض ہے کہ اس انعام کی قدر کرنے والے بنیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس عیب سے پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے اس پر لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کو سوائے ناکامی اور جہنم کے کچھ نہیں ملے گا، اور اللہ کی خالص عبادت کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اس زمانے میں آج کل ان یورپین ممالک میں بھی خدا تعالیٰ کی خدائی اور اس کے وجود سے انکار کرنے والے بہت سارے پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، خدا کی ذات کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مختلف تصورات اور نظریات ابھرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان سب کا انجام بد ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے، اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں کی ہے۔ بس تم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو، یہ نہیں کہ جب کسی مشکل میں گرفتار ہوئے تو یا جب اپنے مطلب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آنے لگ جائے اور عام حالات میں خدا کو بھول بیٹھیں۔ اتنے انعامات جو ہم احمدیوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے پیش نظر رہے، اور ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیان کرنا ہے اور اس کی خوبیاں بیان کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو، دنیا کے وجود کو دنیا پر ثابت کرنا ہے، ایک احمدی کو فوراً وہاں تیار ہو جانا چاہیے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میرے مخلصین اللہ اور اس کے رسول کی محبت، مخلصین کی
اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب محبتوں پر غالب کر لیں تو ہر قسم کی دنیاوی برائیوں سے بچنے کی طرف بھی توجہ دلا دی، اور یہ فرمایا کہ ہر وقت تمہیں یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ کسی بھی قسم کی برائی تمہارے اندر کبھی پیدا نہ ہو۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق صادق کی توقعات کو پورا اترنے کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور سنت پر چلنے کی بھی کوشش کرنی ہوگی، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو جاننے کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی، اپنے دینی اور روحانی معیار بلند کرنے کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی، اور تقویٰ کی راہوں پر قدم مارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ تبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کسی ذاتی مفاد کے بغیر ہوگی، کسی دنیاوی منفعت کے بغیر ہوگی، اور تبھی جماعت کے لیے مفید وجود ہم میں سے ہر ایک ثابت ہوگا۔ اور یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں عبادنا المخلصین فرمایا ہے، کیونکہ یہ خالص اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، یہ خالص ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا خدا کی خاطر ہے، جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان کر دیں یہ کہہ کر کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی تو کہہ دے اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ گناہوں کی بخشش اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ سے جب شروع فرمایا تھا، آغاز فرمایا تھا، تو اس سے پہلے یہ اعلان فرمایا تھا کہ یہ اللہ اور رسول کی خالص ہو کر محبت، اللہ اور رسول کی خالص ہو کر محبت کرنے کے لیے جو اعلان فرمایا کہ اس کے لیے میں جلسہ شروع کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سال میں 3 دن لوگ جمع ہوں اور محض للہ ربانی باتوں کو سننے اور دعا میں شامل ہونے کے لیے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ حت الوسع دوستوں کو آنا چاہیے، بس یہ بات پھر ان لوگوں کو توجہ دلانے والی ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلصین کے نام سے پکارا ہے کہ جلسہ میں شامل ہونے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی ایک اخلاص بڑھانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہاں آنا کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ بس یہ مقصد ہمیشہ ہر احمدی کے پیش نظر ہونا چاہیے، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا نہیں ہوتی تو یہ محبت خالص نہیں ہے، اور جب یہ محبت خالص نہیں تو پھر ایسے لوگوں کا شمار بھی مخلصین میں نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں سے کیا کام جو سچے دل سے تمام احکام
اپنے سر پر نہیں اٹھا لیتے اور رسول کریم کے پاک جوئے کے نیچے صدق کے دل سے اپنی گردن نہیں دیتے اور راست بازی کو اختیار نہیں کرتے اور فاسقانہ عادتوں سے بیدار ہونا نہیں چاہتے اور ٹھٹھے کی مجالس کو نہیں چھوڑتے اور ناپاکی کے خیالوں کو ترک نہیں کرتے اور انسانیت اور تہذیب اور صبر اور نرمی کا جامہ نہیں پہنتے، غریبوں کو ستاتے اور عاجزوں کو دھکے دیتے اور اکڑ کر بازاروں میں چلتے اور تکبر سے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور اپنے تئیں بڑا سمجھتے ہیں۔ فرمایا مبارک وہ لوگ جو اپنے تئیں سب سے زیادہ ذلیل اور چھوٹا سمجھتے ہیں اور شرم سے بات کرتے ہیں، عاجزوں کو تعظیم سے پیش آتے ہیں، کبھی شرارت اور تکبر کی وجہ سے ٹھٹھا نہیں کرتے اور اپنے رب کریم کو یاد رکھتے ہیں۔ فرمایا سو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے نجات تیار کی گئی ہے۔ بس یہ بڑی درد بھری نصائح ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کی ہیں، اور یہی باتیں ہیں جو اختیار کرنے سے ہم ان مخلصین میں شامل ہوں گے جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اس جلسے میں آنے کے مقصد کو پورا کرنے والے ہیں۔ ورنہ آپ نے تو صاف فرما دیا ہے کہ یہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں ہے، اور آج آپ یہاں جمع ہیں اور اس حوالے سے جمع ہیں کہ خلافت جوبلی کا جلسہ ہے جس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک انعام کی یاد دلانے والا جلسہ ہے، تو پھر حقیقی شکر اس وقت ادا ہوگا جب ہم اپنے نفسوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جب ہم نے اس طرف توجہ کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی خدا تعالیٰ کا حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو خالص ہو کر اس کے بندے بنتے ہیں۔ ہر میدان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اسوہ قائم فرمایا ہے، ہمیں نصیحت فرمائی کہ یہ اعمال ہیں، اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دلوں میں قائم کرنے والے ہو۔ قرآن کریم کے تمام احکامات جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بارے میں بتائیں، آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ قرآن کریم کا ہر حکم جو ہے آپ نے پہلے اپنے اوپر لاگو فرمایا، پھر اس کی اپنی امت کو نصیحت فرمائی۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعمال ہیں، اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دلوں میں قائم کرنے والے ہوگے، اور میری محبت کا دعویٰ بھی پھر حقیقی ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ اعلان خدا تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح محبت کرو کہ آپ کے ہر حکم کی اور ہر نصیحت آپ کے ہر حکم اور ہر نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں کو اگر قبول کروانا چاہتے ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے میرے پاس آؤ، لیکن درود اس طرح ہو کہ حقیقی عشق و محبت کی خوشبو میں لپٹا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے
کہ خدا اور اس کے سارے فرشتے اس نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایماندارو، تم بھی اس پر درود بھیجو اور نہایت اخلاص اور محبت سے سلام کرو۔ بس یہ اخلاص اور محبت سے سلام اور درود ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے۔ اور قبولیت دعا کے نظارے بھی ایک مومن دیکھتا ہے۔ بس ان دنوں میں جو جلسے کے دن ہیں، جہاں نمازوں اور دعاؤں کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خالص ہو کر درود بھیجتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ہماری حالتوں کو بدلے اور ہمیں خالص اپنا بندہ بنا لے۔ ہمیں اپنی زبانیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرنے والے ہوں اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، جن برائیوں کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے درد کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، ان سے بچنے والے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے عبد کامل تھے، آپ نے اپنی عبادتوں کے وہ نمونے قائم فرمائے جس کی کوئی مثال نہیں۔ کبھی ویرانوں میں دنیا و مافیا سے بے خبر خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ایک دن آپ کی ایک بیوی رات کو آپ کو بستر سے غائب پاتی ہیں تو شک کرتی ہیں کہ کہیں کسی دوسری بیوی کے گھر نہ گئے ہوں، لیکن جب تلاش کے بعد اس نظارے کو دیکھتی ہیں تو اپنی سوچ پر پریشان ہوتی ہیں کہ میں نے آپ سے کیا دنیاوی سوچ کے مطابق توقع رکھی تھی اور آپ کے مقام کو نہ پہچان سکی، لیکن آپ تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں اور اس طرح گڑ گڑا رہے ہیں جس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ کوئی آپ کے اس طرح اپنے مولا کے حضور عبادت کی گڑگڑاہٹ کو ہنڈیا کے ابلنے کی آواز سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی کسی اور مثال سے، لیکن اس عبد کامل کی اپنے مولا کے حضور عبادت کی گڑگڑاہٹ سب مثالوں سے بالا ہے۔ شدید بیماری میں بھی نماز باجماعت نہیں چھوڑتے، آخری بیماری میں انتہائی ضعف کی حالت میں مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اپنے سامنے اپنے ماننے والوں اور جو مسلمانوں کی جماعت کو نماز پڑھتا دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں کہ یہی ایک حقیقی مقصد ہے انسان کی پیدائش کا، جسے یہ مخلصین اور عباد الرحمان پورا کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ اسوہ ہے جو آپ نے نمازوں کی پابندی کے بارے میں ہمارے سامنے قائم فرما دیا، نوافل کی پابندی کا قائم فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قائم فرمایا۔ یہ مقام تو ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتا جو آپ کا تھا، اس مقام تک تو صرف ایک انسان کامل پہنچا، تبھی تو خدا اور اس کے رسول اس کے فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اعلیٰ نمونہ ہے، ہمیں اس طرف توجہ دلائی۔ بس اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اس نمونے کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جو اپنے آپ کو عباد الرحمان کہتے ہیں ان کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جو اس زمانے کے امام کی جماعت میں شامل ہو کر خالص ہو کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اعلان کرتے ہیں،
ان کے لیے اس رسول کی کہ اس کی پیروی کرنا ضروری ہے. پس اپنی اپنی انتہائی استعدادوں کے مطابق اپنی عبادتوں کے معیار ہر احمدی کو بڑھانے چاہیے تاکہ اس محبت کا دعویٰ حقیقت کا روپ دھار لے، صرف دعویٰ ہی نہ رہے. بس ان دنوں میں اپنی عبادتوں اور اپنی نمازوں کی طرف بھی توجہ دیں. یہ جلسہ کے دن ہر شامل ہونے والے کو اس طرف توجہ پھیرنے والے ہوں کہ ہم نے خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے. نماز اور توحید کچھ ہی ہو، کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے، اسی وقت بے برکت اور بے سود ہو جاتی ہے جب اس میں نیستی اور تذلل کی روح اور حقیقت نہ ہو. حقیقت نہ ہو. فرمایا سنو وہ دعا جس کے لیے ادعونی استجب لکم فرمایا ہے، اس کے لیے یہی سچی روح مطلوب ہے. اگر اس تضرع اور خشوع میں حقیقت کی روح نہیں یاد نہیں تو وہ ٹیں ٹیں سے کم نہیں. پھر آپ فرماتے ہیں مدار اس بات پر ہے کہ جب تک میرے ارادے ناپاک اور گندے منصوبے بھسم نہ ہوں، انانیت اور شیخی دور ہو کر نیستی اور فروتنی نہ آئے، خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا. ہاں، مدار اس بات پر ہے کہ جب تک تیرے ارادے ناپاک اور گندے منصوبے بھسم نہ ہوں، انانیت اور شیخی دور ہو کر نیستی اور فروتنی نہ آئے، خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا. عبودیت کاملہ کے سکھانے کے لیے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے. پھر آپ نے فرمایا میں پھر تمہیں بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق، حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کاربند ہو جاؤ، اور ایسے کاربند نہ ہو کہ نہ تمہارا جسم نہ تمہاری نماز بلکہ تمہاری روح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمتن نماز ہو جائیں، کہ ظاہری نمازیں نہ ہوں بلکہ روح نماز کر رہی ہو، پڑھ رہی ہو. بس یہ ہے وہ نماز کی روح جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہ نماز پڑھنا اور توحید کا دعویٰ کرنا، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا بے مقصد ہے اور اس میں کبھی برکت نہیں پڑ سکتی جب تک دل بھی ہر قسم کے مخفی شرک سے پاک نہ ہو، جب تک انتہائی عاجزی اور تذلل نہ ہو. اور جب یہ ہوگا تو پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، کیونکہ یہی بنیادی چیز ہے جسے خدا تعالیٰ قائم کرنا چاہتا ہے. اور اس کو قائم کرنے کے لیے ہمارے سامنے نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دیے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ یہ عاجزی اور تذلل کس قسم کا ہونا چاہیے، کہ ہر قسم کے ناپاک منصوبوں سے دل پاک ہو، کسی قسم کا تکبر نہ ہو، کسی قسم کی انانیت نہ ہو. بندوں سے بھی عاجزی دکھانے والے ہوگے تو تبھی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور نمازیں بھی حقیقی نمازیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی حقیقی توحید کا اعلان کرنے والے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے مفاد کے لیے
یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے مفاد کے لیے دنیا کے سہارے لے لیں، دوسروں کے حقوق غصب کرنے والے ہوں، دوسروں سے تکبر سے بات کرنے والے ہوں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حقیقی عبادت گزار وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھی حق ادا کرنے والا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پر بھی چلنے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونے قائم فرمائے، بعض مثالیں میں دیتا ہوں، عبادت کی مثال میں دے آیا ہوں۔ ایک غریب معذور عورت آپ کو راستے میں روک لیتی ہے اور آپ انتہائی توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں تم فکر نہ کرو، تمہاری بات سن کر میں جاؤں گا۔ یہ عاجزی تھی آپ کی، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم بیعت کے لیے میرے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہو تو اصل میں وہ میرا ہاتھ ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی آپ کی عاجزی کا یہ حال کہ صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے جب آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو کسی کی اعمال اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے، اور صحابہ نے جب اس بات پر آپ سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی خشیت، خوف اور عاجزی میں ڈوبا ہوا جواب۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ڈھانپے تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بس یہ ہے وہ عاجزی کی اعلیٰ ترین مثال، یہ ہے وہ تکبر کے خلاف جنگ کا عظیم اعلان کہ میں جس کو ہر طرح کی ضمانت دی گئی ہے، خدا تعالیٰ نے یہ ضمانت دی ہوئی ہے کہ اگر میں جب بیعت لیتا ہوں تم سے تو تمہارے اوپر میرا ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ درود بھیجتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا عاجزی کی مثال یہ ہے، تو کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو یہ مثال دے کر آپ نے ہمیں یہ فرمایا، اس طرف توجہ پھرائی کہ میں اگر یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جنت میں لے جانے والا، تو تم لوگ جو دن میں کئی قسم کے مخفی شرک کر لیتے ہو، تم جو توحید کا اس قدر فہم اور ادراک نہیں رکھتے جس قدر میں رکھتا ہوں، تم جو نمازوں کے وہ معیار قائم نہیں کر سکتے جو میں نے قائم کیے ہیں، پھر تم کس طرح اپنی نیکیوں پر تکبر کر سکتے ہو، اپنے اعمال پر تکبر کر سکتے ہو؟ بس عاجزی اختیار کرو کہ اس میں تمہاری بقا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا راز مضمر ہے۔ ایک موقع پر آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جتنا کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے عزت میں بڑھاتا ہے، جتنی زیادہ کوئی تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ بس یہ باتیں ہیں جو ایک احمدی کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے ان کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل یہاں بھی دنیا میں ہر جگہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے معاملات میرے سامنے آتے رہتے ہیں، جن میں مرد کا قصور بھی ہوتا ہے، عورت کا قصور بھی ہوتا ہے،
نہ مرد میں برداشت کا وہ مادہ رہا ہے جو ہونا چاہیے ایک مومن میں، نہ عورت برداشت کرتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح توجہ دلاتے ہوئے کہہ چکا ہوں کہ گو زیادہ تر قصور عموماً مردوں کا ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں عورت یا لڑکی جو ہے سراسر قصوروار ہوتی ہے. تو قصور دونوں طرف سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، گھر اجڑتے ہیں. بس دونوں طرف کے لوگ اگر اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں اور تقویٰ دل میں قائم کرنے والے ہوں تو یہ مسائل کبھی پیدا نہ ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم دونوں کو ایک دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں تو کئی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو اچھی لگتی ہوں گی کہ صرف عیب ہی عیب ہیں ایک دوسرے میں. اگر ان اچھی باتوں کو سامنے رکھو اور قربانی کا پہلو اختیار کرو تو آپس میں پیار، محبت اور صلح کی فضا پیدا ہو سکتی ہے. آپ کی بیویوں کی گواہی ہے کہ آپ جیسے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ بیویوں کے سے حسن سلوک کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بس آپ جب نصیحت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نصیحت نہیں فرماتے بلکہ آپ نے اپنے اسوے سے بھی ثابت کیا ہے. بس یہ دن جو آج کل آپ کو میسر ہیں ان میں جائزے لیں، کیونکہ ماحول کا بھی اثر ہو جاتا ہے، روحانیت کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، دلوں پر اثر پڑتا ہے. اس لیے جائزے لینے کی طرف توجہ پیدا ہو سکتی ہے. اپنے جائزے لیں، اپنی نمازوں کے بھی جائزے لیں، اپنے دوسرے اخلاق کے بھی جائزے لیں. کسی بھی قسم کے ایک دوسرے کے حقوق کی تلفی کا کبھی کسی کو خیال نہ آئے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمام بنیادی اخلاق جن کا معاشرے میں رہتے ہوئے ایک انسان کو مظاہرہ کرنا چاہیے اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک خدا تعالیٰ کا حقیقی خوف دل میں نہ ہو اور ہر قسم کی انانیت اور تکبر جو ہے وہ دل سے دور نہ ہو. اور جس شخص میں یہ پیدا ہو جائے تو پھر ایسا شخص تمام قسم کی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے. ایک ایسا احمدی پھر اس معیار کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں لانا چاہتے ہیں. ایسا شخص پھر حقیقت میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کرنے والا بن جاتا ہے. بس ان دنوں میں جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں، اس جلسے کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے اس کی جگالی کرتے رہیں، کیونکہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اپنے اندر سے ہی ایک مزکی کو کھڑا کرنا ہے. جلسہ کی تقاریر اور پروگرام باقاعدہ دیکھیں اور سنیں. خلافت جوبلی کے حوالے سے بڑے علمی اور تربیتی مضامین اور تقریریں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ مقررین کی زبان اور علم میں بھی برکت ڈالے کہ وہ ان مضامین کا حق ادا کرنے والے ہوں اور ادا کرتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے مضمون کو پیش کر سکیں، اور سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو کچھ سنیں اس سے نہ صرف علمی اور ذہنی حظ اٹھانے والے ہوں بلکہ روحانی فیض پاتے ہوئے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے بھی ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خوش قسمت وہ شخص نہیں ہے جس کو دنیا کی دولت ملے اور وہ اس دولت کے ذریعہ ہزاروں آفتوں اور مصیبتوں کا مورد بن جائے، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جس کو ایمان کی دولت ملے اور وہ خدا کی ناراضگی اور غضب سے ڈرتا رہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے حملوں سے بچاتا رہے
کیونکہ خدا تعالیٰ کی رضا کو وہ اس طرح پر حاصل کرے گا. مگر یاد رکھو کہ یہ بات یوں ہی حاصل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نمازوں میں دعائیں کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے اور وہ تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ تم گناہ آلود زندگی سے نجات پاؤ. کیونکہ گناہ سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی توفیق شامل حال نہ ہو اور اس کا فضل عطا نہ ہو. اور یہ فضل اور توفیق دعا سے ملتی ہے. اس واسطے نمازوں میں دعائیں کرتے رہو کہ اے اللہ ہم کو ان تمام کاموں سے جو گناہ کہلاتے ہیں اور جو تیری مرضی اور ہدایت کے خلاف ہیں بچا، اور ہر قسم کے دکھ اور مصیبت اور بلا سے جو ان گناہوں کا نتیجہ ہے بچا، اور سچے ایمان پر قائم رکھ. اور پھر گناہوں کی قسمیں بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بہت سے گناہ اخلاقی ہوتے ہیں، جیسے غصہ، غضب، جوش، ریا، تکبر، حسد وغیرہ. یہ سب بد اخلاقیاں ہیں جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں. بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اس بات پر ناز نہ ہو کہ ہم بڑے گناہ نہیں کرتے، بلکہ معمولی بد اخلاقیاں بھی گناہ ہیں. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو. بلکہ ایک مومن کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ ایک مومن کا قرآن کریم کے مطابق یہ حکم ہے، یہ کام ہے کہ نہ صرف گناہوں سے بچو بلکہ نیکیوں میں بڑھنے کی بھی کوشش کرو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچ کر نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے. جب وہ گناہوں سے بچے گا اور خدا کی عبادت کرے گا تو اس کا دل برکت سے بھر جائے گا. اور یہ ہے مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. اگر یہ ہو جائے تو یہی ایک انسانی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ پھر اس عبادت کی وجہ سے اس کا دل برکتوں سے بھر دے. اللہ کرے کہ اس جلسے میں ہم میں سے ہر ایک اس مقصد کو پانے والا ہو. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی جو بارش جماعت پر ہو رہی ہے اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جو انشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہونی ہیں، ہم میں سے ہر احمدی اس سے فیض پانے والا ہو اور ان دنوں میں اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے والا اور دعائیں کرنے والا ہو. شروع میں میں نے گھانا کے جلسے کی مثال دی تھی. اس حوالے سے میں خواتین سے بھی خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ سال میں نے عورتوں کی مارکی میں شور اور باتوں کی وجہ سے عورتوں پر کچھ پابندی لگائی تھی، لیکن پھر عورتوں کے مسلسل خطوط اور معافی کی درخواستیں آنے کی وجہ سے اور جلسے کی اہمیت کے پیش نظر یہ پابندی اٹھا لی گئی. اس سال پھر جلسہ ہو رہا ہے. لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اب تمام جلسہ کی کارروائی کو غور اور خاموشی سے سنیں گی، اسے پورا کرنا ہے. آپ سے سبق لیتے ہوئے، یہاں جرمنی کی لجنہ سے سبق لیتے ہوئے دنیا کی بہت سی لجنات میں جو تنظیمیں ہیں انہوں نے خاموشی سے اپنے پروگراموں میں شامل ہونے کا عہد کیا اور اس پر عمل بھی کیا. بہت سو نے سبق سیکھا. اب آپ کا بھی فرض ہے کہ اس عہد کو پورا کریں. غانا کی میں بات کر رہا تھا، وہاں جلسے پر 50,000 کے قریب عورتیں شامل ہوئی تھیں اور فجر کی نماز میں بھی 25-30 ہزار کے قریب عورتیں شامل ہوتی تھیں. بچے بھی بعض کے ساتھ ہوتے تھے. لیکن مجال ہے جو کوئی شور ہوا ہو، نمازوں کے اوقات میں بھی، جمعہ کے وقت میں بھی، خطبے کے دوران بھی، تقریروں کے اوقات میں بھی، باوجود گرمی کے اور اس کے باوجود کہ بچوں کا کوئی علیحدہ انتظام نہیں تھا. مجال ہے جو کسی طرح سے کوئی آواز آئی ہو
بڑی خاموشی سے سب نے تمام کارروائی دیکھی اور سنی. بس وہ قومیں جو بعد میں شامل ہو رہی ہیں اگر اپنے نمونے اس طرح قائم کرتی رہیں تو آگے نکل جائیں گی اور ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آگے نکلیں. میں یہ باتیں عورتوں سے کہنا چاہتا تھا, کل بھی کہہ سکتا تھا, لیکن اس خوف سے کہ کہیں اپنے وعدے کو بھول نہ جائیں اور یہ جو 1.5 دن جلسے گا اس میں شور نہ مچانا شروع کر دیں دوبارہ, یہ یاد دہانی کروا رہا ہوں. بس ان باتوں کو پلے باندھ لیں کہ تمام پروگرام آپ نے صبر اور تحمل سے نہ صرف سننے ہیں بلکہ اس لیے سننے ہیں کہ ان پر عمل کرنا ہے. اور تبھی آپ لوگ خلافت جوبلی کے حوالے سے جو عہد کر رہے ہیں اور جلسے منعقد کر رہے ہیں اس کو پورا کرنے والے ہوں گے, اس سے فیض پانے والے ہوں گے. بس مرد عورتیں سب یہ ذہن میں رکھیں کہ خلافت کے انعام سے فیض یاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حقیقی عابد بننا اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا ضروری ہے. اس کے لیے کوشش کریں اور اپنے معیاروں کو بلند کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله